دوستوں، آج ہم اردو گرامر کے بہت ہی اہم ٹاپک حرف کو پڑھیں گے۔ ساتھ ہی ہم اس کے ڈیفینیشن اور مثالیں اگزامپل اور اس کا جملوں میں استعمال دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اہم اس کے سوال کو ہم بھی سولو کریں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیری کے کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا ڈیفینیشن کو دیکھیں گے۔ اس کا ڈیفینیشن کہتا ہے کہ حرف وہ لفظ ہے جس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ حرف وہ لفظ ہے جس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اگر آپ حرف کو بولیں گے تو آپ کو اس کا کوئی مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا، یا پھر اگلے کو کوئی اس کا میننگ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اگر یہ دو اسموں یعنی دو ناؤن یا جملوں سینٹینس کو آپس میں جوڑنے کے لیے اگر اس کا استعمال کیا جائے تو اس کا پورا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے کیسے۔ اکیلے بولنے پر مطلب نہیں، مگر جملے میں استعمال سے پورا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ آئیے اسے ہم اور اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے کچھ ہم مثال اس کا دیکھتے ہیں۔ جیسے حرف کا مثال ہے سے، تک، کی، پر، اور، یہ سب حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے جب ایک کا بات کریں گے تو اسے حرف بولیں گے، اور یہاں پر چونکہ بہت سارے حرف ہیں تو اسی لیے اس کو کیا بولیں گے؟ حروف بولیں گے۔ تو یہ سب حروف ہیں، اکیلے کوئی مطلب نہیں ان کا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے بولیے سے، اس کو کیا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ بولیں تک تو اگلے انسان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، کیا تک؟ وہی آپ اسے اگر جملے میں استعمال کر دیں گے یہاں تک تو اگلے والے کو سمجھ میں آ جائے گا اس کا پورا مطلب۔ اسی طریقے سے کی، پھر ہے پر، اور اگلا ہے اور۔ اب اس کا ہم کچھ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے۔ تو جیسے کتاب میز پر ہے، پہلا ہے کتاب میز پر ہے، تو آپ کو پورا بات سمجھ میں آ گیا کہ کتاب جو ہے وہ میز کے اوپر رکھی گئی ہے، آپ کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا۔ لیکن اگر وہی پر کو ہٹا لیا جائے، صرف بولا جائے کتاب میز ہے، تو جملے کا کوئی مطلب نہیں نکل رہا ہے، یا پھر آپ صرف بولیں پر، اس کے بھی کوئی مطلب نہیں نکل رہا ہے۔ اور وہی اگر یہ حرف کو اگر آپ سینٹینس کے اندر یوز کر رہے ہیں تو پورا مطلب نکل رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ ہے میں لکھنؤ سے آیا، میں لکھنؤ سے آیا، تو رنگین لفظ جو یہ جملے میں استعمال ہوا ہے یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ حرف ہیں۔ اب کچھ ہم سوال سولو کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر ابھی بھی کچھ ڈاؤٹ ہو، جو کہ آپ اس سوال کے ذریعے سے آپ اس ڈاؤٹ کو سولو کر لیں گے۔ تو کہہ رہا ہے کہ درج ذیل میں سے حرف کون سا ہے؟ درج ذیل میں سے حرف کون سا ہے؟ پہلا کتاب ہے، پر ہے، لڑکا، خوبصورت۔ دیکھیے کتاب نہیں ہوگا کیونکہ کتاب ایک ناؤن ہے۔ ناؤن کو اردو میں بولتے ہیں کتاب، ناؤن کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اسم بولتے ہیں، تو یہ اسم ہے۔ اسی طریقے سے لڑکا، لڑکا بھی ایک اسم ہے یعنی نام ہے۔ کسی بھی نام کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اسم ہے۔ ناؤن کو ہم اردو میں اسم بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے خوبصورت، یہ خوبصورت کسی کا نام نہیں ہے لیکن یہ ایک خوبی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ایسا لفظ جو کسی چیز کا خوبی بتائے اسے ہم صفت بولتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں، یہ تینوں۔ اب بچا کیا؟ پر۔ یہ یہاں پر جو ہے وہ حرف ہے۔ اس کا یہاں پر وضاحت دی گئی ہے، جیسے پر ایک حرف ہے کیونکہ اس کا اکیلا کوئی مطلب نہیں، یہ صرف جملے میں آ کر مطلب دیتا ہے۔ اگر آپ کو ایگزام میں لکھنے کے لیے کہا جائے تو آپ ایسا لکھیں گے کہ ایسا لفظ جو خود کوئی مطلب نہیں دیتا ہے لیکن اگر اسے جملے میں استعمال کیا جائے تو اس کا پورا مطلب نکلتا ہے، ویسے لفظ کو ہم حرف کہتے ہیں۔ مثال کتاب میز پر ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، اور کس قسم کا لفظ ہے؟ اور کس قسم کا لفظ ہے؟ اب دیکھیے یہ سوال کا جواب میں چاہوں گا کہ
आप इसका सही जवाब खुद आप दें, क्योंकि अगर आप सवाल का जवाब खुद देंगे तो आपके अंदर भी क्लियरिटी आएगा और चीज़ों को समझने की सलाहियत आपके अंदर बढ़ेगी। तो इसलिए आप इसका जवाब खुद कमेंट सेक्शन में दें और इसका जो फाइनल जवाब है वो मैं अगले वीडियो में आपको इसका सही जवाब मैं दूंगा। पहला इसमें ऑप्शन है इस्म, फेल, दूसरा है फेल, तीसरा है हर्फ, चौथा है सिफत। तो यहाँ पर पूछ रहा है और किस किस्म का लफ्ज़ है, इन चारों में से किस कैटेगरी के अंदर और आएगा, ये चीज़ आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में बताइए और कोई डाउट है आपका तो उसे भी आप ज़रूर लिखिए। मिलता हूँ मैं एक अहम टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए क्लास को यहीं पर कंप्लीट करता हूँ और फिर मैं दोबारा आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए और अगर मालूमात अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।